السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ذوالحجہ یعنی قربانی کا مہینہ آنے والا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، جو اس امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حدیث شریف میں بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی روپیہ پیارا نہیں۔ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پر جو عاقل و بالغ اور مقیم ہو واجب ہے۔ کچھ لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے اور حیلہ بہانہ سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کے رشتہ داروں کے وہاں شادیاں ہوتی ہیں اور سال بھر میں کئی شادیاں ہوتی ہیں، تو ہر شادی میں اپنی پوری فیملی کے لیے کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، اور ہر بار کی خریداری قربانی میں خرچ ہونے والے روپیہ سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو قربانی کے دنوں میں حیلہ بہانہ سے کام لیتے ہیں، جب دیوالی آتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے پٹاخے خریدنے میں، اتران آتی ہے تو پتنگ خریدنے میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور اگر پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر کے بھی پٹاخے اور پتنگ خریدتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو پیسے ہونے کے باوجود، صاحب نصاب صاحب وسعت ہونے کے باوجود حیلہ بہانہ سے کام لیتے اور قربانی نہیں کرتے، حالانکہ قربانی ہر مسلمان مرد و عورت پر جو صاحب نصاب ہے واجب ہے۔
جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو لوگ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو جو لوگ طاقت و وسعت کے باوجود، پیسوں کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی وسعت دی ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ قربانی بہت عظیم عمل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو غریبوں کے کچھ نام نہاد خیر خواہ اپنی بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کے ذریعے یہ پرچار کرتے ہیں، لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی میں اتنا سارا پیسہ خرچ نہ کر کے ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، قربانی میں اتنا سارا پیسہ خرچ نہ کر کے ان پیسوں سے غریب بچے بچیوں کی شادی کرا دینی چاہیے، ایسا ذہن دیتے ہیں۔ ہم غریبوں کے ان نام نہاد خیر خواہوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو غریب صرف قربانی کے دنوں میں یاد آتے ہیں اور دنوں میں یاد کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، جو شادی 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ میں ہو سکتی ہے، آپ انہیں شادیوں کے اندر 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کیوں یاد نہیں آتے؟ آپ اپنی مہنگی شادیوں میں سے کچھ لاکھ روپے بچا کر غریبوں کی شادیاں کیوں نہیں کرا دیتے؟ اسی طرح سال بھر جب آپ کے رشتہ داروں کے وہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہر شادی میں آپ مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، آپ ان مہنگی خریداریوں میں سے کچھ پیسے بچا کر غریبوں کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ اسی طرح دیوالی میں پٹاخے خریدنے میں، اتران میں پتنگ خریدنے میں، بچوں کو بہت زیادہ کھلونے دلانے میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت آپ کو غریبوں کی یاد نہیں آتی؟ آپ کیوں نہیں پتنگوں اور پٹاخوں کے پیسوں کو بچا کر پتنگیں اور پٹاخے نہ خرید کر کے ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں ان کے طور طریقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دیوالی سے، اتران سے، نام و نمود کرنے سے، دکھاوا کرنے سے تو محبت ہے، لیکن قربانی سے کوئی محبت نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں قربانی سے نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے بکواس کرتے رہتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، جس طرح صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، اسی طرح سے قربانی کرنا بھی بہت اہم عبادت ہے، بلکہ غریبوں کی مدد کے لیے باضابطہ نظام اسلام کے سوا دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہے۔
اسلام نے غریبوں کی مدد کے لیے ہر مسلمان مالدار پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب کی ہے۔ اسلام نے غریبوں کی مدد کے لیے سال میں ایک مرتبہ ہر مالدار مسلمان پر صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ اسلام نے غریبوں کی مدد کے لیے زمین کی ہر پیداوار پر عشر اور نصف عشر واجب کیا ہے۔ کیا اس طرح کا نظام باضابطہ غریبوں کی مدد کے لیے اسلام کے سوا کسی مذہب میں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قربانی کے پیسے بچا کر ان سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی بات بظاہر بہت اچھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ غریبوں کی مدد کی بات کرتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ، بہت سارے مواقع ہیں، آپ قربانی بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کریں۔ غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنا جائز نہیں۔ ابھی ہم نے حدیث شریف سنائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ پیارا نہیں۔ اور دوسری حدیث شریف ہم نے سنائی کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جاتا ہے وہی روپیہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قربانی کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ اسلام کے خلاف مشورہ دیتے ہیں، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور قربانی کرنے کا جو حکم ہے یہ کسی مولوی یا کسی عالم کا دیا ہوا حکم نہیں ہے کہ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر آپ قربانی کی مخالفت کر کے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اگر جو شخص اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان پر دھیان دینا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ قربانی کا حکم یہ کسی مولوی کسی عالم کا دیا ہوا حکم نہیں ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا حکم ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ اس طرح کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ جتنے بھی صاحب نصاب مسلمان ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں۔ قربانی کے علاوہ دوسرے کاموں میں قربانی کے پیسے خرچ کریں گے تو آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے، گنہگار ہوں گے۔ قربانی اور زکوٰۃ دونوں کے نصاب کی مقدار تو ایک ہی ہے، یعنی جو شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ لیکن زکوٰۃ، یہی نصاب زکوٰۃ کا بھی ہے، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں دو باتوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے نامی ہونا ضروری ہے، اور نامی 3 طرح کے مال ہیں، سونا، چاندی اور نقدی، یہ ایک طرح کا مال ہوا، اور دوسرا مال تجارت، اور تیسرا سال بھر فری کا گھاس کھا کر چرنے والے جانور۔ یہ 3 طرح کے مال نامی میں آتے ہیں۔ تو جس شخص کے پاس یہ 3 طرح کے مال نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، یا مال تجارت نہ ہو، چرنے والے جانور نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر اس کے پاس بہت سارے مکانات ہیں، بہت ساری دکانیں ہیں، بہت ساری زمینیں ہیں کھیتی کی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ مکان اور دکان جو وراثت میں ملی ہوئی ہے یا اس نے خود خریدی ہے لیکن بیچنے کے لیے نہیں، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن قربانی واجب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس رہنے کے مکان کے علاوہ ایکسٹرا مکان ہے، دکان ہے،
کھیتی کی زمینیں ہیں تو اس کا قربانی واجب ہے، اس لیے کہ قربانی کے نصاب میں نامی ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس پیسے ہیں نصاب پر، تو اس کے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے قربانی کے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سال بھر فقیر تھا اور قربانی کے دنوں میں مالدار ہو گیا، یہاں تک کہ قربانی کے آخری دن میں مالدار ہو گیا، یہاں تک کہ آخری دن کے آخری پہروں میں آخری وقتوں میں مالدار ہو گیا، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے مختصر میں کچھ ضروری باتیں بتائی، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو ان پر عمل کر لیں۔ کوئی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔